آج اتنے زمانے بعد میری دوست کھانے پر آ رہی ہے اور ماسی نے چھٹی کر لی۔ اب اتنے سارے کام کون کرے گا؟ سارا موڈ خراب کر دیا۔ کنزا نے اپنے شوہر کو فون پر بتایا، اس سال اپنی سالگرہ کے لیے اتنے دل سے میں نے یہ ڈریس بنوایا تھا، لیکن درزی نے اتنی خراب سلائی کی کہ پہننے کا موڈ ہی نہیں ہو رہا۔ ہما نے اپنی امی سے کہا، بیگم کیا بتاؤں، اچھا بھلا دوستوں کے ساتھ پکنک منا کے خوشی خوشی واپس آ رہے تھے کہ ڈرائیور نے بتایا کہ کل وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے ہاں لے جائے گا اور چھٹی کرے گا۔ بس پکنک کا سارا موڈ خراب کر دیا اس نے۔ ہاشم صاحب نے جلتے کٹتے ہوئے بیگم کو اطلاع دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا موڈ اس قدر جلدی کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ ہم نے اپنے موڈ کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دے رکھی ہے؟ ہم خوش ہونے کے موقع اتنی آسانی سے کیوں گوا دیتے ہیں؟ ہمارے لیے موڈ خراب ہونا اتنا سہل اور خوش ہونا اور خوش رہنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ روز بروز ہماری قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم چیزوں اور واقعات پر بہت جلد جھنجھلا جاتے ہیں۔ کیا پہلے زمانے میں لوگوں کے ساتھ کوئی انہونی یا ناخوشگوار بات نہیں ہوتی ہوگی؟ کوئی خلاف مزاج واقعہ پیش نہیں آتا ہوگا؟ بالکل آتا ہوگا، لیکن لوگوں کے اندر ضبط و تحمل ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ کیا وہ اپنے موڈ کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے؟ اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، گویا اپنے موڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ لیکن ہماری نسل مسلسل حالات کی خرابی، مہنگائی، ٹریفک جیم، بے روزگاری، صحت اور تعلیم کے مسائل سے اس قدر اعصاب شکست ہو چکی ہے کہ معمولی سی بات بھی مزاج برہم کرنے کو کافی ہو جاتی ہے۔ موڈ کی خرابی کا سبب بیرونی نہیں، انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے سے تھکا ہارا کسی بات پر پریشان اور الجھا ہوا ہے تو کسی معمولی سی خلاف توقع بات پر اس کے خوشگوار موڈ کی عمارت زمین بوس ہو سکتی ہے۔ انسان پہلے سے چڑا بیٹھا ہو تو معمولی سی بات اس بات کے پھٹ پڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، گویا کسی بہت بڑے غبارے کو پھاڑنے کے لیے ننھی منھی سی سوئی بہت ہو جائے۔ ضبط کا ظرف سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جس میں ظرف زیادہ ہوگا اس میں برداشت اور تحمل کا مادہ زیادہ ہوگا۔ دوسروں کی باتیں برداشت کرنے کا صبر دوسروں سے بہت بلند درجے پر ہوگا۔ موڈ کی خرابی اکثر اسی لیے بھی ہو جاتی ہے کہ ہم موڈ خراب کرنے کو ذاتی طور پر تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس ابھی کوئی آئے اور ہمیں رلا جائے، چڑھا جائے، بگاڑ جائے، ہم فوری طور پر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے، مسکراہٹ روکنے اور خوشی کا ملیہ میٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ خوشی اور مسکراہٹیں بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ اتنے بڑی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے اتنی معمولی وجوہات نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا موڈ بہت جلدی آف ہو جاتا ہے۔ ہنستے مسکراتے آپ کے گھر آئیں گے اور بیٹھے بیٹھے موڈ آف ہو گیا۔ موڈ کے ایسے اتاؤ چڑھاؤ رشتوں میں اونچ نیچ پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور ایسی اونچ نیچ جس کا درمیانی فاصلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج کل موڈی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو موڈ میں پہل استحکام پایا جاتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے موڈ میں بھی برہمی کے رنگ جھلکنے لگے ہیں، جو وقت اور عمر کا تقاضا ہے، یا پھر دوسروں کے موڈ کے مدوجزر سہ کے وہ بھی موڈ بگاڑنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ سارے مسئلے کا لباب یہی ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو ناخوش نہیں کر سکتا۔ گویا ہم دوسروں کو موقع اور اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارا موڈ ناخوشگوار کر دیں۔ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ زندگی مسکرانے اور خوش رہنے کے لیے بہت مختصر ہے، اسے چڑھنے، روٹھنے اور بگڑنے میں برباد نہ کریں۔ دوسروں پر بگڑ کر اپنے ساتھ ساتھ ان کا موڈ بھی خراب کر دیتے ہیں، اور یہی خرابی تعلقات کی خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم دوسروں کو معمولی سی بات پر برا بلا کہہ دے کر اپنا دل تو ہلکا کر لیتے ہیں، وقتی غصے سے نجات تو پا لیتے ہیں، لیکن کسی عزیز سے اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے خراب بھی کر لیتے ہیں۔ موڈ پر کنٹرول کرنا بہت بڑا فن ہے۔ آج کے دور میں بھی جب بیرونی مسائل ہمیں ہر وقت جھنجھلانے پر تلے رہتے ہیں، ایسے میں خود پر قابو رکھنا بڑا کمال کی بات ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی بات پر فوری رد عمل سے گریز کیا جائے، زبان پہ زیادہ سے زیادہ قابو پانے کی پریکٹس کی جائے، دل و دماغ کو قابو میں رکھا جائے، ٹھنڈے دل و دماغ سے صورتحال پر سوچا جائے، دوسروں کو موقع دیا جائے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا تو شاید اس کی وجہ اس کی بیماری، تھکن یا پریشانی ہو۔ اگر لائٹ غلط وقت پر چلی گئی یا ٹریفک جیم میں پھنس گئے تو غصہ کرنے اور کننے کی بجائے اس وقت کو غنیمت جان کر ذکر الہی شروع کر دیں۔ آج کل خواتین شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ عبادت اور ذکر الہی کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جب گپ اندھیرے میں سارے کام ٹھپ ہوتے نظر آئے تو اپنے آپ کو ورد الہی میں مصروف کر لے۔ غرض یہ کہ جیسے ہی کسی بات پر موڈ خراب ہونے لگے، اپنا
ध्यान को किसी अच्छे काम पर लगाएं, कोई अच्छी सी खुशगवार बात सोचने लगे, माजी या मुस्तकबिल का कोई खुशगवार वाक़या जो पेश आ चुका हो या मुस्तकबिल में पेश आने वाला हो, और ऐसा भी ना कर सके तो इस शख्स या खातून को भुलाकर ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करें। अगर अक्सर लोग आपके बारे में शिकायत करते हैं कि आप बहुत मोटी हैं और आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी बनता बिगड़ता है, तो इस बात पर मज़ीद भड़क की बजाय अपनी इस आदत को गौर करें कि ऐसा क्यों है। इस आदत को ख़त्म करने के लिए आप अपने आप को मुख्तलिफ़ कामों में भी मसरूफ़ कर सकते हैं, जैसा कि किताबें पढ़ना, मौसीकी सुनना, कुछ वक्त अकेले बैठ के अपना मुहासबा करना, अपनी का जायज़ा लेना, रात को सोने से पहले दिन भर के वाक़यात दिमाग में दोहराना और ठंडे दिल से गौर करना कि किस वाक़ये पर हमारा रद्द अमल मुनासिब था और किस पर नामुनासिब था। इसके साथ साथ दिमाग को इस बात के लिए भी तरबियत दें कि वो हर बात और हर सूरत हाल का खुशगवार पहलू तलाश करे। गर्ज ये है कि इंसान अपने मूड का खुद ज़िम्मेदार है, इसे अपने मूड की चाबी हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। दूसरों को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो आपका मूड चुपके से ऑफ करके चलते बने।